بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 3 جون منگل کا دن ہے۔ پہلے خلاصہ اس ویلاگ کا، پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں آج بڑی رونق لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کے اہم کیس کی سماعت ہے۔ عمران خان کی آج اپنی بہنوں سے، اہم رہنماؤں سے ملاقات ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے جو اتحادی جماعتوں کو ملا کے بڑی عید کے بعد تحریک کا اعلان بھی آج متوقع ہے۔ یہ تفصیل شاید اگلے ویلاگ تک آپ کے سامنے آ جائے۔ اڈیالہ جیل کے بعد کوٹ لکھپت سے بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے سخت بیانات آج شروع ہو گئے ہیں۔ سکردو میں خان کی رہائی کے لیے عوام سڑکوں پر بھی نکلی ہے، اور پاکستان کے حالات نااہل لوگوں کی وجہ سے کس نہج تک پہنچ چکے ہیں، یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ کراچی میں بھی جیل ٹوٹی، حکومت سو رہی ہے، اور تحریک انصاف کے صحافیوں اور کارکنوں کو اب نہیں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ بڑی دلچسپ وجہ۔ اس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت، اسلام آباد بار کی حمایت، اور پاکستان کے نیوی افسران فیلڈ مارشل کے عہدے پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ شہباز شریف بھی خیبر پختونخوا میں جرگہ، وہاں گنڈا پور کے علاوہ سب کو بلایا گیا۔ بلاور کا بڑا مستانہ قسم کا روپ سفارتکاری کے لیے، اور ہندوستان سے پانی روکنے کا پہلا ٹھوس ڈاٹا 91,000 کیوسک کمی، اور یہ آفیشیل ڈاٹا ہے۔ اور یہ بڑی اہم خبر جو کور کمانڈر ہاؤس سے متعلق جو حملہ مریم نواز کے کزن کا، تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بڑے غور سے سننا ہوگا، اور اسے سمجھنا ہوگا، اور شیئر بھی کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا بیانیہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے اڈیالہ جیل کی تفصیل۔ وہاں میلہ لگا ہوا ہے، سماعت ہے آج۔ اسپیشل جج شاہ رخ ارجمند اس کیس کو سنے گا۔ یہ عمران خان اور بشرا بی بی توشہ خانہ 2 کیس انہوں نے بنایا جو، اور اس پہ پارٹی رہنماؤں کی بھی اور بہنوں سے آج خان کی ملاقات بھی ہے۔ لسٹ میں جو نام تھے اس میں ظاہر ہے سلمان اکرم راجہ اور نعیم حیدر منجوتا، 2 وکلا کے نام انہیں پسند نہیں ہیں۔ نعیم حیدر کو شاید آج بھی نہ ملنے دیا جائے۔ ملاقات دوپہر کے وقت ہوتی ہے، کیس صبح کے وقت ہے، اور پچھلی دونوں سماعتوں میں دیکھے تو وہاں گیٹ پر روک لیا گیا، حالانکہ جج نے لسٹ بھیجی ہوئی تھی۔ لیکن اس ملاقات کی مزید تفصیلات شاید اگلے اس ویلاگ میں آئے، اس وقت تک یہ ساری معلومات آ جائیں گی کیا ہوا۔ ظاہر ہے اس پہ تحریک جو چلانے کا معاملہ ہے عید کے بعد چترال سے گوادر تک، وہ محمود اچکزئی نے، اتحادی جماعتوں نے اس کا اعلان کر دیا۔ تحریک انصاف بھی پلان دے رہی ہے، عمران خان نے بھی دینا ہے، لیکن وہ میں آگے ظاہر دوسرے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو بڑی خبر تحریک انصاف کے لوگوں کو غور سے سننی ہے وہ ہے جناح ہاؤس کور کمانڈر پر حملہ، اور اس دفعہ یہ حملہ تحریک انصاف پر نہیں الزام لگا، یہ آل شریف کے سپوت پر لگا۔ کور کمانڈر ہاؤس 9 مئی کے حملوں میں سب سے بڑا کیس بنایا گیا تھا۔ اسے فوج پر حملہ کہا گیا۔ 340 لوگوں کو توڑ پھوڑ کے ڈائریکٹ الزامات میں پکڑا گیا۔ 16 لوگ جو وہ ایم پی ہے، جس میں میاں اکرم عثمان بھی تھا، جسے انسداد دہشت گردی میں بھی وہ رہا ہوا۔ پھر فوج کے آپ کو پتا، پھر صنم جاوید، حسان نیازی، 10 سال کی قید حسان نیازی کو ملی ہے بے گناہ۔ جو باقی نامعلوم اور مفرور لوگوں کی ایک لمبی لسٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کبھی پنڈی، گوجرانوالا یا ان تمام علاقوں میں، لاہور میں ٹیکسیوں اور رکشوں میں سفر کریں تو وہاں پر ڈرائیورز سے پوچھیں، کیونکہ وہ لوکل رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں بتائیں کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی، جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان حملوں میں لوگوں کی زندگیاں، کاروبار، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 247 سرکاری گواہان کی اب فہرست جو بنائی گئی، جس میں آئی جی اسلام آباد، ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ڈاکٹرز، ریسکیو کے اہلکار، میجسٹریٹ، فوجی اہلکار، ان سب کو گواہان میں 247، کیونکہ خان کا بھی کور کمانڈر ہاؤس میں 9 مئی کے 12 مقدمات میں انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی یہ بیان دے دیا، ریمارکس دیے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ سویلینس کے ٹرائل پر بھی سوالات ہیں۔ یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل اسی کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اطراف میں جو نواز شریف کے بھائی، عباس شریف کے داماد اور مریم نواز کے ماموزاد کزن، یہ کسی کو پتہ نہیں تھا شاید، جو جاتی عمرہ میں رہائش کا عدنان عارف حمید بٹ کا بیٹا، مریم نواز کے ہر الٹے سیدھے کاموں میں لوگ شامل ہیں۔ NA 130 میں جو نواز شریف کا حلقہ ہے، وہاں کی سیاست میں ان کا مرکزی کردار۔ دونوں باپ بیٹے کی شہرت اگر آپ علاقے کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کرتے کیا ہیں، بھتے تک ان کے اوپر نام لگتا ہے۔ عدنان بٹ کو پولیس نے کور کمانڈر ہاؤس کے اطراف میں حملے پر گرفتار کیا، اور اس حلقے میں آپ یاد رکھیں زبیر نیازی مفرور عمران خان کا بانجا، کور کمانڈر کے قریب الزام یہ تھا کہ وہاں اس گھر کے قریب تھے۔ اب جو اس عارف بٹ پر FIR اگر آپ پڑھیں تو وہاں علاقے میں خوف و ہراس بھی پھیلایا، دہشت بھی پھیلائی، یعنی دہشت گرد ہوا، پولیس پر حملہ بھی کیا، پولیس پر فائرنگ بھی کی، ہاتھ میں بندوق بھی تھی، اور پھر گاڑیوں سے لوگوں کو ٹکریں بھی مارتا رہا۔ دن دہاڑے طاقت اور بدماشی کا ایک نیا روپ بھی دکھایا، کار سرکار میں مداخلت ہوئی، ناجائز اسلحہ، ناجائز گاڑی، وہ سارے کام، سارے باکس نے ٹک کر دیے۔ اب مریم نواز، شہباز شریف، نون لیگ کی آپ ساری سیاست دیکھیں تو 9 مئی جناح ہاؤس کور کمانڈر یہی ہوتا رہا۔ بلکہ ججز مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا میں جناح ہاؤس کا نام لیتی ہوں، کور کمانڈر کانپ اٹھتی ہوں۔ اب پتہ نہیں FIR کو دیکھ کے یا اس خبر کو سن کے ان کی کانپیں ٹانگیں گے نہیں۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ ہے کسی ایک بندے کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا، کسی ایک کے پاس بندوق نہیں، نہتے تھے۔ اس 9 مئی میں کوئی شہید یا زخمی بھی نہیں ہوا سیکورٹی فورسز کا۔
لیکن نامعلوم لوگوں کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ٹرک سے اترتے ہوئے، اور آج تک CCTV فوٹیج بھی پیش نہیں کیے. اور پھر مریم نواز لوگوں کو بتاتی رہی کہ یہ بھارت کے حملے سے بھی بڑا حملہ ہے. اب ان کا اپنا کزن سامنے آ گیا. کیا اس کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ اسے فوجی عدالتوں میں بھیجیں گے؟ یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ترین لوگ جو 9 مئی ہر پروگرام میں کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، انہیں چاہیے، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے اس معاملے کو ہائی لائٹ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھیں کہ ایک ہی کور کمانڈر ہاؤس تحریک انصاف کے لوگ باہر پرامن انداز میں کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے شرپسندی کی، آپ نے گرفتار کیے، کیسز ڈالے، مار کر ان کو حشر نشر کر دیا. اب یہ جو بندہ کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کیس کو کیسے دبائیں، کیسے چھپائیں گے؟ تو جو لوگ یہ ویلاگس دیکھ رہے ہیں کائنڈلی تحریک انصاف کو ذرا یاد کریں، اس معاملے کو فالو اپ کریں. وہ توجہ نہیں دے رہے اس چیز پہ. ابھی سمڑیال کے الیکشن کا نتیجہ آپ دیکھ رہے، جعلی دھاندلی جو ہوئی وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اب ان لوگوں نے دیکھے سمڑیال میں بھی احتجاج کرنے والوں پر پرچوں کی بھرمار کر دی ہے. یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہتے، اپنے حق کے لیے نہ نکلیں. آپ نکلیں گے ہم پرچے کریں گے، پہلے الیکشن چھینیں گے آپ سے، آپ جیت جائیں گے، ہم الیکشن چھین لیں گے، آپ احتجاج کریں گے، ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. عوام نہیں مانتی. ابھی آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ کی میں بات سن رہا تھا، اس نے کہا ابھی ہماری تحریک میں ضرور ایسے لوگ موجود ہیں جو تحریک چلانے کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن یہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے، کیونکہ ہر بندہ آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ حوصلہ ہے، اس کا اپنی اپنی کیپیسٹی ہے. لیکن اصل بات ہے پاکستان کے 64% نوجوانوں کے وہ محکوم نہیں رہنا چاہتے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ملکی حالات نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیول پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں. سیالکوٹ میں جس طرح ابھی مینڈیٹ چھینا گیا، آپ دیکھیں ابھی یہ 2 ٹک ٹاکرز آپ کے سامنے بچیاں، پھر اس کے پنجاب میں جو 25 لوگوں کے پتھری کے نام پہ گردے ہی نکال دیے. طاقتور لوگ دن دہاڑے کمزوروں کو ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سامنے تشدد کرتے ہیں. وزیرستان میں بھی موسکی میں ایک اور ڈرون حملہ ہو گیا، اور لوگ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے. اور پھر یہ جو ملیر جیل میں آپ کے سامنے سینٹرل جیل میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جیل بریک ہو گیا، جیل توڑی گئی. کچھ صحافیوں کا دعویٰ ہے 7,000 قیدی بھاگے ہیں، میرے خیال میں اتنے نہیں ہیں، لیکن بھاگتے ہوئے وہ مزے کی بات ہے وکٹری کے جو نشان بنا رہے تھے. جس طرح وہ مجھے نواز شریف یاد آ گئے جب وہ جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے لندن اور جدہ، وکٹری کے نشان بنا کے. ان بھاگنے والوں کو، قیدیوں کو عوام نے کچھ کو گرفتار کیا، کچھ خود چلے گئے. اب یہ 2200 لوگوں کی جگہ پہ 7,000 لوگ قید کیے گئے. اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ بھی قید کے علاوہ بھی ہم روز بلوچستان کے پیچھے سنتے ہیں خبریں شہادتوں کی. ابھی تو کالا دم تنظیم، اتنی بڑی تنظیم جو پاکستان پہنچی، جس کو پکڑ کے ترکی کے حوالے کیا، پہلے ایک امریکہ کے حوالے کیا، اب دنیا میں دہشت گردی میں پہلے ہی اب دوسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں. اس سال میں ہو سکتا ہے پہلے بھی پہنچ جائیں، کیونکہ یہ سارے سیکورٹی ادارے مصروف ہیں جھوٹے پرچوں میں، لوگوں کو اٹھانے میں، تحریک انصاف. اب بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں اٹھائیں گے. اس کی میں وجہ آگے چل کے بتاتا ہوں. زرعی ملک ہے ہمارا، زرعی ملک. نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ خوراک کی شارٹیج اور قحط کا خطرہ پڑ رہا ہے. کسانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ 3900 روپیہ گندم کا ریٹ تھا، کسانوں نے 6.2% گندم میں پیداوار میں اضافہ. اس دفعہ انہیں وہ پیسے نہیں ملے تو 0.5%. 12 ارب ڈالر کا نقصان ہے، 4 ارب براہ راست گندم میں، اور 10 ارب ڈالر کی اب یہ زرعی درآمدات دوسرے ممالک سے منگوانے لگے ہیں. یعنی مجموعی 3000 ارب کا نقصان ہے. 3000 ارب. 35 روپے کلو پیاز پڑتا ہے کسان کو، جو بیچارہ 8 روپے حکومت اس سے خریدتی ہے. وہ کدھر جائے؟ آم کی فصل 75% آپ کو پتہ ختم ہو چکی ہے. سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی پاکستان کی. کینو کی ایکسپورٹ آپ چیک کریں 50% وہ گر گئی ہے. پیاز کی ایکسپورٹ 50% گر گئی ہے. مکئی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت 87% گر چکی ہے. اور یہ کپاس جو پاکستان کی تھی اب باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، 327% باہر سے منگوائی. آپ بتائیں زرعی ملک کیسے چلے گا؟ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑے حکومتی اسکینڈلز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ ابھی تو خدا نہ خواستہ جو ڈاٹا بھی آیا ہے پانی روکنے کا، وابدہ اقرار کر رہا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ 2 دن میں 91,000 کیوسک چناب سے پانی روک لیا انہوں نے. یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے ملک سے. لندن میں دیکھ رہے ہیں نواز شریف عید منانے وہاں چلا گیا، سارے اس طرح نکل جائیں گے. ابھی شہباز شریف نے آبی وسائل پر وہ ایک اجلاس کیا، اسے بتایا گیا کہ زراعت کی فراہمی کے لیے 60 سے 70% کمی ہو سکتی ہے. پھر سیلاب کا سیزن آ رہا ہے، نئے ڈیم موجود نہیں ہیں. اور خوراک کے حالات آپ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، بھاولپور میں بھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی، 2 بہنیں بھوک سے، ایک خاتون نے انتقال کر گئی، دوسری تشویشناک حالت میں. پاکستان میں کبھی نہیں سنا اس طرح بھوک سے کوئی لوگ ہلاک ہو رہے. ایک بھائی تھا ان 2 بہنوں کا، وہ پتہ نہیں مسنگ پرسن میں ڈال دیا کہ 9 مئی میں ڈال دیا، کہاں کیا کیا اس کا. بجٹ کی آمد ہے اور خوشخبریاں صرف فوج کے لیے ہیں. 4 گھنٹوں کی جنگ تھی، ظاہر ہے اس میں عہدے بھی بڑھ گئے، اب بجٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا 3-4 گنا. اور یہاں ATM بھی آپ اپنا ڈالیں گے، 1 لاکھ روپے بھی نکلوانا ہوگا تو 1200 روپے آپ کو دینے پڑ جائیں گے. لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ گھروں میں پیسے رکھنے ہیں، بینکوں میں رکھنے ہی، کیش میں لین دین ہوگی، معیشت ویسے ہی تباہ و برباد ہو جانی ہے. یہ ان کی پرائیورٹی. تعلیم کا جیسے بجٹ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اب ان کی ساری دشمنی خیبر پختونخوا سے نکلی ہے. 90% عوام مکمل منصوبے انہوں نے اڑا دیے ہیں. صوبائی فنڈ انہیں نہیں دیتے، ان کے واجب الادا فنڈ انہیں نہیں دیتے. ابھی 300 ارب اس دفعہ بھی انہوں نے مزید کام کر دیا ہے. NFC میں 42 ارب پہلے ہی کام تھے.
اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ شہباز شریف امن و امان ملک میں چاہتا ہے، بلوچستان گیا وہاں بلوچ نہیں بلائے، اب خیبر پختونخوا جا رہا ہے وہاں وفاقی وزراء، گورنر، اراکین اسمبلی سب کو بلایا، علی مین گنڈا پور کو نہیں بلایا جس کا وہ صوبہ ہے۔ اور خارجہ پالیسی کے حالات بھی یہی ہیں۔ 3 سال میں شہباز شریف 50 سے زیادہ دورے کر کے، اور زیادہ تر دورے کہاں کرتے ہیں؟ اسرائیل کے دوست ممالک میں۔ آذربائیجان کتنی دفعہ جا چکے ہیں، ایک تو منی لانڈرنگ، دوسرا اسرائیلیوں سے ملاقات کرتے ہیں کہ جی آپ غزہ پہ جو مرضی کریں، ہماری طرف سے بیان بھی نہیں آئے گا، ہم اپنے ملک میں بھی کسی کو نہیں بولنے دیں گے۔ سینیٹر مشتاق احمد بولتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں خاندان سمیت۔ اب یہ خارجہ پالیسی کے لیے مقدمہ لڑنے بھیجا ہوا ہے بلاول کو، اس کی حالت آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی والدہ کا سیدھا مقدمہ نہیں لڑ سکا، انصاف نہیں دلوا سکا، وہ نام تک بتا کے گئی تھی کون شامل ہے۔ ابھی بلوچستان کے رہنما صدام ترین کی ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری، اس نے کہا مجھے کسی بم دھماکے میں خدا نخواستہ نقصان پہنچا دیں گے یہ لوگ، میرا موت کا وارنٹ انہوں نے جاری کر دیے اور پھر اسے کالعدم تنظیم کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اور صدام نے تو کہا ہے میرے ساتھ اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، اللہ اسے محفوظ رکھے، اس دلیر نوجوان ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کی تو آپ کو پتہ ہے، نون لیگ کے وزراء کی میں بیانات دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف کے، کہتے ہیں ایسے ایسے راز ہے کھول دوں گا تہلکہ مچ جائے گا۔ جنرل باجوہ نے جتنی سیاست کی کہتا ہے اتنی میں نے 35 سال نہیں کی، اور باجوہ ہمیں روز پیکج بنا کے دیتا تھا، اور مزے کی بات ہے یہ روز پیکج لیتے بھی رہتے تھے۔ ایسے احسان فراموش لوگ ہیں، انہیں ڈر اس دن سے لگے جس دن جنرل باجوہ پھٹے گا۔ خواجہ آصف نے دیکھے دونوں الیکشن فون کر کے اپنی سیاست میں اس سے مداخلت کروا کے جیتی ہے۔ آج بھی یہ شخص وزیر دفاع لگا ہوا ہے، کہتا ہے میرے سینے میں راز ہے، واقعی پھٹ گیا تو بدبو گندگی بڑی پھیلے گی، اور یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی پھٹنے کے ڈر سے نواز شریف کو، بلاول کو، ان سب لوگوں کا تو بلیک میل ہوتا ہے کہ یہ کہیں پھٹ نہ جائیں، کیونکہ پھر بدبو آتی ہے، گندے غلیظ و بدبودار لوگ ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر دیکھیں سردار سکندر سلطان راجہ، ابھی صحافی ہیں ثاقب ورق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ تم عمران خان کے مخالف کیوں؟ تو اس نے کہا 8 جولائی 2022 کو خوشاب کے جلسے میں میری اہلیہ کی اعلیٰ عہدے پر جو پوسٹنگ تھی، نون لیگ کی حکومت پر خان نے اسے رشوت قرار دیا تھا۔ اب یہ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر بھی موجود ہے ثاقب ورق صاحب کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں ایک جلسے میں بولا گیا خان کا جملہ اتنا برا لگا کہ 90 دن پہلے الیکشن منسوخ نہیں کروائے، پھر ذاتی دشمنی میں 8 فروری کی رات یہ 2 بجے غائب ہو کے الیکشن لوٹ گیا، فارم 47 بناتا رہا۔ قاضی فائز کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے جو باتیں کی، اس کی بیوی سے عمران خان نے منی ٹریل مانگی، حالانکہ خان نے مانگی بھی نہیں، قانونی کام تھا، اس نے بلا بھی پورا لے لیا، نواز شریف سزائیں بھی معاف کر دیں، تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم پر آنکھیں بھی بند کر لیں، اور اپنی نگرانی میں پورا الیکشن بھی چھین لیا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ بیوی سے منی ٹریل مانگی، ناراض ایسے ہو گیا کہ پتہ نہیں کسی نے رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب یہ رانا ثناءاللہ اور نون لیگ کیا کہتی تھی اس وقت؟ قاضی فائز جب تک چیف جسٹس نہیں آئے گا ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ آج 37 سوتریاں بن رہی ہیں، اور وہ تیسرے صاحب جو جس کا عمران خان نے خود بتایا DGI کے عہدے سے ہٹایا، تو وہ بشرا بیوی سے ملاقات کے لیے پہنچ گئی، نہیں مانی تو ذاتی انتقام میں 14 مہینے سے انہیں بے گناہ جیل میں۔ یہ جنرل باجوہ کا بیان، خواجہ آصف کا بیان، دیکھیں ان سب لوگوں کی چند سال کی نوکریاں، پورا ملک تباہ و برباد، آئینی، قانونی، اخلاقیاتی، معاشرہ، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی سینیٹری ورکر جو نالیاں صاف کرتے ہیں نا، گندگی صاف کرتے ہیں، محنت کش لوگ ہیں، بہتر ہیں ان سے، وہ اکثر دکانوں سے مفت میں مال بھی کھاتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں دکان سے وہ بندہ وہ نان ٹکی مانگ رہا تھا مفت کی، دکاندار نے انکار کر دیا، اس نے ساری گندگی نالی سے نکال کے اس کی دکان کے باہر رکھ دی۔ اب اس کا چونکہ اختیار اتنا تھا، یہاں خواجہ آصف ہو، جنرل باجوہ ہو، الیکشن کمشنر ہو، DG ہو، ان سب کا جتنا اختیار انہوں نے اتنی تباہی چڑھائی ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات کہ نشے میں بدمست ہاتھی ہر طاقتور زیر اس کو آگے سے سوا سیر ملتا ہے۔ شیخ حسینہ بڑی ظالم تھی، باپ کا فلسفہ بھول گئی، جماعت اسلامی پر پابندی لگائی، سزائے موت دلوائی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر ایک دن پابندی ختم ہوگی اور شیخ حسینہ کی جماعت پر پابندی لگی ہوگی۔ آج جماعت اسلامی کے سارے لوگ رہا ہیں اور شیخ حسینہ اس کی کابینہ میں بلیک وارنٹ اور سارے کے سارے بھاگے ہوئے۔ تحریک انصاف کے عمر چیمہ نے یہ بات جو کی نا نون لیگ کو کہ آج تم عدالتیں آزاد نہیں کر رہے، انہی عدالتوں سے تم لوگ ٹانگے جاؤ گے، یاد رکھنا، اور یہ ہوگا۔ اب ہندوستان پاکستان کی جنگ میں کچھ 2-3 اعتراف آئے۔ پہلے ہندوستان کے آرمی چیف نے پنڈورا باکس کھولا، اس نے کہا جی ہمارے رفیل طیارے گرے ہیں، ہمارا نقصان ہوا۔ وہ ابھی اس کی بازگشت ختم ہوئی نہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے جو سابق چیف ایئر مارشل ہیں مسعود اختر صاحب، انہوں نے انکشاف کر کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ سیاست.pk کا جو انٹرویو تھا ان کا، وہ کہتے ہیں جی آپریشن سندور جو ہندوستان نے حملہ کیا، برہموس 4 میزائل مارے، اور اس میں پاکستان کا اویکس طیارہ، وہ جو ایئر بورڈ وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایئر کرافٹ ہے، انتہائی مہنگا ترین جہاز ہے، $70 ملین کی اس کی قیمت لگی ہوئی کئی جگہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری شہادتیں بھی وہاں ہوئی اور ہمارے ایئر بیسز کو نقصان بھی۔ اب یہ کسی عام افسر کا نہیں، ایئر فورس کے سابق چیف کا بیان ہے،
ظاہر کریڈیبل انفارمیشن ہوگی، لیکن انہیں چیزیں دیکھنی چاہیے. لوگ بیانیاں بناتے ہیں پوری دنیا میں. یہ خبر یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس وقت چل رہی ہے کہ جی پاکستان کا ایئر چیف مان گیا. ظاہر بیانیے کی لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بابا اوپر تھا، کہتے ہیں نہیں ہمارا بابا اوپر تھا. تو وہ والا معاملہ چل رہا ہے دونوں طرف سے. اب ہوا کیا ہے وہ ظاہر وہ انفارمیشن تو آپ کو 20-25 سال بعد ہی آئے گی. ہندوستان اپنی بالی ووڈ کی فلموں میں دکھاتا رہے گا وہ جیتے ہوئے ہیں، ہم اپنے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہیں گے ہم جیتے ہوئے ہیں، اور خواجہ آصف جیسا اٹھ کے ایسی سارے بھانڈے پھوڑے گا. پاکستان ابھی یہ کہہ رہا تھا رانا ثناءاللہ کہ اب قوم ہمیں پہلی دفعہ اکٹھی نظر آئی، دیکھیں اکٹھی ہوگی. کیا قوم جنگ لڑ گئی؟ آپ نے بار بار اکٹھی کرنی ہے، بار بار قوم ویسے نہیں اکٹھی. جنگ پر تو سارے اکٹھے ہیں آپ کے ساتھ، اپنا گھر ہے اپنا ملک ہے، کون کہے گا باہر سے آگے لڑیں. اللہ کرے اس چیز کی سمجھ آ جائے. اگلے ویلاگ میں بہت ساری اور خان سے متعلق اور تحریک سے متعلق انفارمیشن بھی آ جائیں گی، پھر آپ سے تفصیل سے بات. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.